حدیث نمبر 12. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حدیث حسن رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں. بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ، اور آج کل کے جو ہمارا وقت ہے نا اس کے حوالے سے بہت ہی پرٹیننٹ ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے جو بات ہے نا، سب سے پہلے ہم یہاں شروع کرتے ہیں کہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے حسن اسلام کی، ہم نے یاد ہے محسن میں یہ پڑھا تھا نا کہ کوئی کام بھی خوبصورتی سے کرنا، اس کو بیوٹیفائی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ محسن کہلاتا ہے، اور جو خوبصورتی کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کام کیسا کہلاتا ہے، احسان. بالکل احسان کے لیول پر. جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مارے باندھے کا کام کرتے ہیں نا، جیسے ان کو کوئی کام دیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے کرنا ہے، بس کر دیں گے، ٹھیک ہے، مارے باندھے نماز پڑھ لی، بس جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی رکوع، یا کوئی بھی کام ان کے حوالے کیا گیا تو وہ بے دلی کے ساتھ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے بس میں کر لوں گا، جیسے بھی کر دوں گا. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ مارے باندھے کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ صرف اطاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اطاعت تو ہے یہاں، یقیناً نافرمانی نہیں ہے، لیکن کچھ جس کو کہتے ہیں نا مزہ نہیں آیا، بس کام کر دیا ہے مارے باندھے کا، اچھا کام نہیں کیا، احسن کام نہیں کیا، بیسٹ کام نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو ایکسلنس کے لیول پر کرتے ہیں، احسان کا لیول یا حسن کا لیول وہ تلاش کرتے ہیں نا. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کا جو اسلام ہے، اس کی خوبصورتی یا اس کا جس کو کہتے ہیں کہ بہترین ہونا، بیسٹ ہونا، اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے گی تب ہم مانیں گے کہ اس کا اسلام بہترین ہے. اور وہ کام کیا ہے، وہ بیکار کے لغو، عبث اور ارریلیونٹ کاموں کو چھوڑ دے گا، تب ہم کہیں گے اس کا اسلام بڑا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. اب اس کو رک کے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ ایک امیجنیشن میں لائیے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک نیولی رینوویٹڈ یا نیولی ڈیکوریٹڈ گھر ہے، ٹھیک ہے، نیا گھر بنا ہے، بڑے خوبصورت گھر ہے، اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جب نیا گھر بنتا ہے تو وہ یوں ہی خوبصورت رکھتا ہے، اور کہاں یہ کہ جب ڈیکوریٹ بڑا اچھے طریقے سے اس کو آرائش اس کی جائے. اب اس میں جو ہے جو صاحب مکان ہے، جو گھر میں رہنے والے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ لوگوں کو بلائیں، اپنے گھر میں دعوت دیں، اور اس کے بعد ان کا یعنی جو بھی انٹر ہو وہ گھر دیکھ کے ایسے ایسی تعریفیں کرے، ایسے ایسے قصیدے کہے کیا حسین ہے، ٹھیک ہے نا، کیا حسین ان کا گھر ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے، وہ یہ کہے. اب وہ ڈرائنگ روم میں آئے تو وہاں دیکھے کہ ہر قسم کا کچرا اور ردی اور جو ہے نا مٹی اور دھول اور جتنی بھی گندی چیزیں، پتھر اور کیا کچھ کچرا ڈرائنگ روم میں انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں یہ کیسی بات ہے، کیسا لگے گا؟ سارے جو امپریشن تھا ابھی تک اس گھر کا تو وہ ٹوٹ جائے گا نا. تو یہی والی بات ہے کہ اسلام میں آ تو گئے ہیں، لیکن اسلام خوبصورت کب بنے گا؟ جب ایسی بیکار کی لایانی چیزیں چھوڑیں گے. ابھی ہم آ رہے ہیں اس لسٹ پہ کہ لایانی کیا مراد ہے اس بات سے. تو اسی طرح دیکھیں، اب بات یہی ہے، اب میں کچھ ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھا دوں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ لایانی کام، مجھے ویسے کچھ اتنا ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. لایانی سے پہلے تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ جیسے بیکار کام، فضول کام، بے مقصد کام، بیہودہ کام. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر دیتی ہوں، بیکار کام، فضول کام، بے مقصد کام اور بیہودہ کام. یہ چار اس کیٹیگری کے اندر جو چیزیں آتی ہیں نا، یہ لایانی ہے. حدیث میں تو لایانی ورڈ ہے نا، اب اس میں آپ ان چار کی کیٹیگری میں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نا اس کو رکھ کے دیکھیں. اچھا، اس کی لسٹ میں اور بھی آپ کو کچھ ایڈ کر لیجئے. جب ہم نے بے مقصد کہا نا، بے مقصد کام، اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کریے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آدمی ایسے کام چھوڑ دے کہ جو کہ بیکار ہیں، فضول ہیں،
ایک اور چیز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ویسٹ آف ٹائم. یہ بھی لا یعنی کے اندر آتا ہے. اپنے ایسے کام جس میں کہ انسان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو. اور بات کیا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے اس کا ان چیزوں سے بیکار کاموں سے کیا کام لینا دینا ہے, یہ چیز کہی جا رہی ہے نا. تو اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں, اب لسٹ دیکھتے ہیں ہم کہ بیکار چیزیں اور ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو اس میں اب آپ کی لسٹ ہے نا اس کی بڑھتی جا رہی ہے, اتنی لمبی اس کی لسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی اس میں ورڈز ایڈ کریں گے نا ہر ورڈ اس کو سپورٹ کرے گا. اب آگے میں کچھ اور ورڈز بتا رہی ہوں اسلام کے ساتھ. اب مزید میں ڈیفینیشن آپ کو لا یعنی کی بتا رہی ہوں. لغو, ابس, یہ میں لکھ دیتی ہوں لغو اور ابس. یہ جو ہے نا لغو اور ابس قسم کے بیکار جو کام ہے نا, تو یہ جو ہے اسلام کے ساتھ مراد یہاں یہ ہے کہ وہ زیبا نہیں ہے. میں نے آپ کو زیبا کی کیا بتایا تھے معنی, سوٹیبل نہیں ہے, اسلام کے ساتھ کچھ اچھے نہیں لگتے. ٹھیک, تو اب اس میں جو ہے نا کرنے کا کام ہمارا کیا ہے. میں پہلے آ رہی ہوں کرنے کے کام پہ نا, پھر اب اور ڈسکس کرتے رہیں گے, ٹاپک تھوڑا لمبا ہے. تو اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ ان کو لسٹ بنانے کے لیے, اس سے پہلے کہ میں مزید پہلے آپ کو لسٹ بتاؤں, پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کون سے کام جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے اور کون سے کام ان امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ جو ہے نا ایسے اپنی لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی نا لسٹ ہونی چاہیے. اس کو جو ہے نا آپ اپنے ان کاموں کو نا لکھیں. یہ آپ لوگ نا ایک لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے, گھر میں جا کے آج آپ لوگوں نے یہ لسٹ بنانی ہے. اب اس میں جو ہے نا آپ یہ ایک اپنا جس کو کہتے ہیں نا کہ لاہ عمل پلاننگ ہوتی ہے نا, اس کے حساب سے آپ پلاننگ کریں کہ میرے جو ہے نا کون کون سے کام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے کر لیے ہیں یا ابھی تک پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھیں. اس کے بعد ان امپورٹنٹ کون سے میرا سارا دن کن چیزوں میں گزرتا ہے تو اس کی لسٹ بنائیں. تو خود بخود اللہ یعنی کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو یہ جو لا یعنی ہے نا اس میں اور بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا اس کے اندر اتنے ورڈز ہیں کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آپ بس لکھتی جائیں, اینڈ نہیں ہوتا اس کا. غیر ضروری یہ بھی آ جائے گا اس میں, اور شروع میں تو میں نے آپ کو 3-4 بتائی ہیں. ٹھیک, اچھا اب جو ہے نا اب آپ کو دیکھنا ہے کون سے میرے نا غیر ضروری کام ہیں. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ٹاپ چیز آئے گی نا, بتائیے. بس سمجھ گئے آپ لوگ, بہت جواب درست ہوا. ہمارا یہ انعام گھر نہیں ہے ورنہ آپ کو انعام دے دیتے کوئی. ٹھیک ہے, یہی جواب ہے اس کا. صحیح, ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. تو اب یہ دیکھیے کہ میرا نا یہ امپورٹنٹ ان امپورٹنٹ, آپ کا جو موبائل فون ہے نا وہ کہاں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہے, واٹس ایپ بھی ہے, فیس بک بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, بہت ساری چیزیں نا, اور بھی یوٹیوب بھی ہے, بہت ساری چیزیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیے آپ کا کہاں یوز ہو رہا ہے. یا تو آپ کسی جماعت سے منسلک ہیں تو آپ کے گروپس ہیں جس میں کہ آپ کو جو ہے نا کچھ اس کے کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے, آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے. یہ یوز جو ہے یہ کیا ہے موبائل کا, یہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے ایک ایک منٹ ایک ایک جو آپ وقت اس میں لگا رہی ہیں اس موبائل میں, آپ حالت عبادت میں, کیونکہ آپ اللہ کے سپورٹ کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہی ہیں. اٹ سیلف موبائل تو نہیں برا ہے نا, وہ تو اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا رہا ہے, ٹیکنالوجی ہے تو اس کا اچھا استعمال. یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس وغیرہ یا آپ کو کوئی بھی کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ آپ نے واٹس ایپ کے تھرو معلوم کر لیا, ہاسپٹل میں اپنے اپوائنٹمنٹس کے معلوم کر لیا, ڈفرینٹ چیزیں پیشنٹ کے بارے میں معلوم کر لیا. تو الحمدللہ یہ تو کوئی ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہے. اب ان امپورٹنٹ کی لسٹ میں پہلے اس کا پازیٹیو یوز لکھ لیجیے, پھر ان امپورٹنٹ لکھیے کہ اب کتنا وقت جو ہے آپ اس میں لگاتی ہیں موبائل میں. مثال کے طور پہ چیٹنگ میں, مثال کے طور پہ جو ہے وہ فیس بک پہ خاص طور پہ,
اور ایونٹس پہ کہ کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد فیس بک کو اپڈیٹ کرنے میں اپنے میں کہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں تو مطلب اس کی پکچر لگائی ہوئی ہے, کہیں باہر گئے ہیں تو پکچر لگائی ہے, کہیں گھومنے گئے ہیں تو اس کی پکچر لگائی ہے. تو خود میں آپ کو ابھی میں آگے اور ویسٹ آف ٹائم جو بھی ہیں ان کی میں بات کروں گی. سب سے پہلے میں بتا رہی ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وی آر شارٹ آف ٹائم اور ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, سمجھنے کا, کلاسز جوائن کرنے کا, تو اس کے یوزیج کو کم کریں. آپ کے پاس ڈھیر ٹائم نکلے گا, اتنی برکت آپ کے ٹائم میں ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا وقت میرے پاس ہے اتنا کچھ کرنے کے لیے. تو یہ شیئر ویسٹ آف ٹائم ہے, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا اس کے اوپر. تو اب اس میں مزید ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور چیز کیا کہ اب پھر آ جاتا ہے ٹی وی چینل. یہ جو لوگوں کو آبسیشن ہوتا ہے ڈراماز کا نا, اور اس کو سوپ اوپیراز بھی کہتے ہیں, یعنی کہ باہر آج کل تو شوز ہیں جو باہر کے جو ویسٹرن ہیں وہ تو شوز ہوتے ہیں, وہ تو آن لائن جو ہے وہ اسی میں دیکھتے ہیں نا لوگ, کمپیوٹر وغیرہ میں یا آن لائن وہ جو شوز وغیرہ باہر کے آتے ہیں وہ شوز ہوتے ہیں جو نیو جنریشن دیکھتی ہے. اور جو وہ ہیں لیڈیز ہیں, آنٹیز ہیں, تو وہ کس کا ان کو آبسیشن لگا ہوا ہے, ڈراموں کا. ایک ڈرامے کی یہ قسط آ رہی ہے فلاں والے چینل پہ, اگلی آنے والی ہے, مطلب کوئی نیور اینڈنگ ہے نا یہ سلسلہ. تو اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا جلدی سے نماز پڑھ لوں, پھر میں آرام سے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھوں گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا کام جلدی کرنا تھا اور کیا کام جو ہے آرام سے کرنے کی ضرورت ہے. بدل گیا نا سارا معاملہ. اچھا, پھر آپ نے جب یہ جلدی سے نماز پڑھ کے ڈرامہ دیکھا اور پھر ڈرامے کے بعد اگلی نماز پڑھی, تو دماغ میں تو وہی کیریکٹرز, وہی گانے, وہی جو آدمی دیکھتا ہے, دیکھیے سیدھی بات ہے, جو آدمی دیکھتا ہے وہی منہ سے نکلتا ہے, وہی دماغ پہ چڑھا رہتا ہے, وہی خوابوں میں بھی آتا ہے, سیدھی بات ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ غیر لایانی ہے. ٹھیک ہے نا, سمپل ہمارے سامنے یہ ڈیفینیشن میں یہ چیز فٹ بیٹھ گئی ہے, ان امپورٹنٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس میں. اب اس کے بعد نا مزید کیا چیزیں, ایک اور چیز جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کیوروسٹی, جس کو ہم اس میں سورہ حجرات میں ہم دیکھیں گے تجسس. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے نا یہ بھی بڑی نیگیٹو ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا ان کو خاندان کی ٹو لگی رہتی ہے, تو ہر وقت فون پہ کہ فلاں کیا بچہ کیوں نہیں ہو رہا, ان سے زیادہ کسی کو فکر نہیں ہے. بچہ مطلب ان کو نہیں فکر ہے, ابھی بچہ نہیں ہوا, ان کو فکر ہے ان کا بچہ کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, شادی کو ابھی 2 مہینے ہو گئے, ابھی تک انہوں نے کوئی خبر نہیں سنائی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فلاں کی بیٹی جو آپ کو پتا چلا اس نے تو گریجویشن کر لی ہے, رشتہ نہیں ہوا اس کا ابھی تک. اب وہ اس بچی کو ابھی نہیں کرنا, اس کو کوئی فکر نہیں. باقی پورے ان کو فکر پورے خاندان کی لڑکیوں کی فکر ہے کہ اس کی شادی کب ہونی ہے, اور فلاں کے, اور یہ نیبر ہے ان کا, یہ رات کو 2 بجے ان کے گھر میں کون آتا ہے, ان کے گھر کون سی میڈ کام کرتی ہے. یہ بھی جو ہے نا شیئر ویسٹ آف ٹائم. ایون اپنے گھر میں بھی انسان کی بہو ہے, بیٹا ہے, بیٹی اپنی ہے, کسی کے بھی بارے میں کیوروسٹی جو ہے نا یہ شیئر ویسٹ آف ٹائم. کچھ بھی نہیں حاصل اس میں, اپنا ایک وقت انسان ضائع کرتا ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات رکھنا, ٹو لگانا, اور پھر اس کے بارے میں ہر وقت جو ہے نا وہ اسی فکروں میں رہنا. جیسے ماسیوں سے معلومات لینا, فلاں سے وہ کیا کر رہا تھا, وہ کیا کہہ رہی تھی, وہ کیسے کیا کہتی ہیں, یہ سب چیزیں نا یہ بھی بڑا ہی ویسٹ, شیئر ویسٹ, لایانی کام ہے کرنے والا نا. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو چیزیں ہیں, ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ یہ ہے بے تحاشا گفتگو. یہ بھی ویسٹ آف ٹائم ہے. بعض لوگوں کا آپ دیکھیں کہ جب وہ بولنے پر آتے ہیں نا تو وہ بولتے جاتے ہیں, بولتے, دوسرا بیچ میں اگر کچھ اپنی بات بھی کرتا ہے نا اس کی بات بھی نہیں سنتے, بس اپنی کہہ جاتے ہیں, اپنی باتیں بتاتے جاتے ہیں. تو یہ جو بیماری ہوتی ہے نا اس میں بھی لوگ جو ہے نا پھر ایسے لوگ فون پہ بھی بہت ان کا دل نہیں لگتا نا, جیسے وہ ذرا سا بھی اپنے کو بریک نہیں دیتے. حالانکہ جو ہمارا اسلام کا مزاج ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنے کاموں سے جیسے جب فارغ ہو جاؤ تو تھوڑا سا اپنا انٹروسپیکشن کے لیے اپنے دماغ کو کام ڈاؤن کرو, کچھ سوچو اپنے بارے میں کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا امپورٹنٹ کیا ہے, ان امپورٹنٹ کیا ہے. کچھ وہ نا اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتے. ہر بات ان کی زبان چل رہی ہوتی ہے, تو اگر وہ مطلب گھر میں ہوں تو بات کر رہے ہوں گے, یا کسی کو گھر جا رہے ہوں گے, وزٹ کر رہے ہوں گے, ہر بات یعنی کہ نا ان کو بات کرنے کا شوق ہوتا ہے. میں نارمل بات کی یہاں بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک زیادہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں کہ پھر انسان کے منہ سے جب بہت بولتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, گناہ کی باتیں نکلتی ہیں, غیبت کی باتیں نکلتی ہیں, تانے نکلتے ہیں, انسان کے الزامات لگتے ہیں جب جتنا بولتا ہے. تو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ خاموش رہا تو وہ نجات پا گیا.
تو بہتر یہ کہ ایک بردباری ہونا چاہیے. انسان جو ہے ایک تو کہتے ہیں نا اچھا بولے, یا تو اگر بولنا ہی ہے تو اچھا کم سے کم بولے. تو یہ چیز میں بھی بہت زیادہ بولنا جو ہے یہ نفاق کی, علماء کہتے ہیں کہ نفاق کی علامت ہے بہت بولنا, اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے بہت بولنے سے. جب انسان, جیسے ہنسنے کے بارے میں نہیں کہتے کہ بہت زیادہ نہ ہنسو دل سخت ہو جاتا ہے, تو اسی طرح بولنا بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر انسان کوئی اپنے غم بھی کسی کے بتاتا ہے تو وہ بولنے میں اتنا لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو فیل نہیں کر پاتا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے یا میرے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. وہ اپنے میں ہی لگا رہتا ہے, وہ اپنی باتوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے. نہیں, میرا مسئلہ آپ سے بڑا ہے. وہ کہے گا میرے سر میں بہت درد ہے, وہ کہے گا آپ کے سر میں, میرے تو سر میں اتنا درد ہے, اتنا درد ہے آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے, بے حسی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا نا, یہ پرسنالٹی بن جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے, انڈیکیشن ہے کہ انسان لغو باتوں میں انوالوڈ ہو. یہ اللہ کی ایک سمجھ لیجئے کہ انڈیکیشن ہے. وجہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں, حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو اگر انسان دین کے بجائے ان بیکار کی ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے. اور پھر ہم اللہ پہ بلیم نہیں ڈال رہے, بات یہ ہے کہ اس کو خود مزہ نہیں آتا, اس کو خود ہی نہیں اچھا لگتا دین, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے حوالے, اسی کام کے لغو اور بیکار قسم کے لایانی کاموں میں انوالو کر دیا. تو اس سے بڑی تو کوئی بدقسمتی نہیں نا کہ ہمیں ویسے ہی نہیں پتا کہ ہماری 60 سال 70 سال کتنی زندگی ہم لے کر آئیں, اور وہ بھی ایسی لایانی بیکار چیزوں میں گزار دیں. پھر کیسے جنت میں جائیں گے, کیسے اپنی زندگی کے فائدے ہم اویل کر سکیں گے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. تو میں کہتی ہوں کہ اس سے کم عقل اور اس سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی یہ دنیا جو ہے وہ اس کو ترجیح دے کے لایانی کاموں میں لگا کے, جس میں کہ مزہ ہے, اپنی آخرت کو قربان کر دے جو کہ ابدی مقام ہے. کیونکہ مزہ تو ہے, میں نے صحیح بات آپ کو بتائی. کیونکہ دیکھیے یہ بے تحاشا بولنا جو ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کزن سے اکٹھا ہوتی ہے نا, تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ساری رات آج باتیں کریں گے. تو اب یہ جو ہے نا, میں کوئی آپ کو حرام نہیں کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, حرام نہیں, کوئی بات نہیں, بیچاری بچیاں ہیں بیٹھی ہوئی, ہم سب بھی یہی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی تھی واقعی حقیقتاً کہ کزنز آئی ہیں تو باتیں, لیکن اس کی حد کریں, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے 1 گھنٹے بات کر لی, 1.5 گھنٹے بات کر لی, اب بھائی سو جائیں کہ بھائی فجر بھی ہم نے پڑھنی ہے, ٹھیک. تو ایک حد تک یہ نہ کریں کہ ساری رات اب ہم ایسے کام, کوئی بھی کام جو ہے نا بس کرتے ہی چلے جائیں گے وہ کام, تو وہی ایکسٹریمٹی بن گئی نا, کوئی بھی ایسی چیز ہے. یا جیسے اب دیکھیے سوشلائزنگ ہے, ایک حد تک سوشلائزنگ ٹھیک ہے, آپ جو ہیں اپنے سسرال والوں سے مل رہی ہیں, فرینڈ سے مل رہی ہیں, اب کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ایوری ڈے وہ باہر ہوتے ہیں, یا وہ چائے یا اس کی دعوت پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں یا وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اوور ہو گیا نا, یہ اوور چیز ہو گئی. تو یہ پھر لایانی بن گئی کہ اب گھر میں یعنی اپنا توجہ نہیں ہے, اپنے اوپر توجہ نہیں, دین پہ توجہ نہیں, قرآن کورسز ہو رہے ہیں وہاں جانے کا ٹائم نہیں ہے, دعوتوں کے لیے تیار ہے, ایوری ڈے کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں. تو یہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہے. تو کوئی, میں نے بتا دیا آپ کو, کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے, لیکن کوئی چیز ایکسٹریم پہ بھی چلی جائے گی تو وہ بھی لایانی کی کیٹیگری میں فال ہو جائے گی, چاہے جائز ہی کیوں نہیں ہے. جائز ہے نا بات کرنا, ویسے جائز ہے, لیکن جب بہت بولے گا آدمی, بہت بولے گا, اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. بہت سوشلائزنگ کرے گا, بہت کرے گا, اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. گھر بھی نیگلیکٹ ہوگا, بچے بھی نیگلیکٹ ہوں گے, انسان کی زبان سے بھی الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی. پھر آپ کی سوسائٹی بھی اگر خراب ماحول ہے تو روز روز ایسے لوگوں سے جب ملیں گے تو آہستہ آہستہ ان کا اثر بھی ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کہیں گے کہ میں بھی نہیں پڑھی مغرب کی, یہ بھی نہیں پڑھتے, میں بھی نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں جو ہے پھر نیگیٹو ثابت ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اب یہ طویل ٹاپک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے مزید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا آپ لوگ پلیز